سنو پیاری، کبھی تم نے سوچا ہے اللہ تمہیں کسی کی محبت میں مبتلا کر کے کیوں آزماتا ہے؟ کبھی کوئی شخص تمہاری دعاؤں کا حصہ بن جاتا ہے، تم اس کے لیے اللہ سے دعا کرنے لگتی ہو اور دھیرے دھیرے تمہارا دل اس سے جڑ جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ محبت تمہارے لیے رحمت ہے یا ایک امتحان۔ سنو پیاری، ہر محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شخص تمہارے نصیب میں بھی لکھا گیا ہے۔ کبھی اللہ کسی کو تمہاری زندگی میں اس لیے لاتا ہے تاکہ تمہیں اپنے دل کی کمزوری کا احساس ہو اور تم دوبارہ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ کبھی ہم کسی انسان کو اتنا چاہنے لگتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے اس کے بنا ہم خوش نہیں رہ سکتے، لیکن اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے جس دل کو اللہ نے بنایا ہے اس کا اصل سکون بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ محبت اگر تمہیں اللہ کے قریب کرے، تمہیں دعا، صبر، حیا اور نیک رستے کی طرف لے جائے تو اس محبت میں خیر ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر وہی محبت تمہیں نماز سے دور کر دے، تمہارا سکون چھین لے، تمہیں ہر وقت بے چین رکھے اور تم اللہ سے زیادہ ایک انسان پر ڈیپینڈ کرنے لگو، تو شاید اللہ تمہیں سمجھا رہا ہو کہ اپنا دل واپس میرے حوالے کر دو۔ اور اگر اللہ نے کسی کو تم سے دور کر دیا ہے تو ہر دوری کو سزا مت سمجھنا۔ ہو سکتا ہے جس چیز کو تم اپنی خوشی سمجھ رہی تھی، اللہ جانتا ہو کہ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں یا اللہ مجھے وہی چاہیے، اور اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے میں جانتا ہوں تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ اس لیے پیارے، کسی کو چاہنا غلط نہیں، لیکن کسی انسان کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سہارا بنا لینا دل کو اللہ سے دور کر سکتا ہے۔ محبت کرو مگر اللہ کی حدود کے اندر، دعا کرو مگر ساتھ یہ بھی کہو یا اللہ اگر یہ شخص میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے نصیب میں لکھ دے، اور اگر بہتر نہیں تو میرے دل کو اس سے بہتر چیز پر راضی کر دے، اور پھر اپنا دل اللہ کے حوالے کر دو۔ سنو پیاری، جو محبت تمہیں اللہ کے قریب کر دے اس میں خیر تلاش کرو، اور جو محبت تمہیں اللہ سے دور کر دے اسے چھوڑنے کا حوصلہ اللہ سے مانگو، کیونکہ کبھی کبھی اللہ کسی انسان کو تم سے اس لیے نہیں چھینتا کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اس لیے کہ وہ تمہارے لیے کچھ بہتر جانتا ہے۔